السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جی تو آغاز کرتے ہیں اپنے لیسن کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو مدد مانگو ساتھ صبر کے اور نماز کے۔ ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے۔ اب اس آیت کے اندر ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو، کیونکہ انسان کی زیادہ تر دو ہی حالتیں ہوتی ہیں، یا تو آرام اور راحت کی یا تکلیف اور پریشانی کی۔ نعمت میں شکر الہی کی تلقین اور تکلیف میں صبر اور اللہ سے استعانت کی تاکید ہے۔ حدیث میں ہے مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اسے خوشی پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، دونوں ہی حالتیں اس کے لیے خیر ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ پھر یہ کہ صبر کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1، محرمات اور معاصی کے ترک اور اس سے بچنے پر، اور لذتوں کے قربان اور عارضی فائدوں کے نقصان پر صبر۔ نمبر 2، احکام الہی کے بجا لانے میں جو مشقتیں اور تکلیفیں آئیں انہیں صبر اور ضبط سے برداشت کرنا۔ بعض لوگوں نے اس کو اس طرح سے تعبیر کیا ہے: اللہ کی پسندیدہ باتوں پر عمل کرنا، چاہے وہ نفس اور بدن پر کتنی ہی گراں ہوں، اور اللہ کی ناپسندیدہ باتوں سے بچنا، چاہے خواہشات اور لذت اس کو اپنی طرف کتنا ہی کیوں نہ کھینچے۔ پھر یہ کہ صبر کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، تو اسی وجہ سے یہاں پر صبر کرنے والوں کو بشارت دی جا رہی ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ وہ اپنے آپ کو اکیلا خیال نہ کریں بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تَقُولُوا، اور نہ تم کہو لِمَن يُقْتَلُ، واسطے اس کے جو قتل کر دیا جائے، فی سبیل اللہ اموات، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اموات مردہ، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ شہداء کو مردہ نہ کہو، تو شہداء کو مردہ نہ کہنا ان کے اعزاز اور تکریم کے لیے ہے۔ یہ زندگی برزخ کی زندگی ہے جسے ہم سمجھنے سے قاصر ہیں۔ یہ زندگی مختلف مراتب کے ساتھ ہر ایک کو نصیب ہوتی ہے، جیسے کہ انبیاء، مومنین، حتیٰ کہ کفار کو بھی حاصل ہے۔ شہید کی روح، اور بعض روایات میں کہ مومن کی روح بھی ایک پرندے کے سینے میں جنت میں جہاں چاہتی ہے پھرتی ہے۔ اور قرآن میں ایک جگہ فرمایا کہ شہید جو ہے وہ رزق دیے جاتے ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ تو اس آیت کے اندر بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، لیکن یہ زندگی ان کی برزخ کی زندگی ہے۔ اسلام کے اندر ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں پایا جاتا کہ روحیں جو ہے ان کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا جائے، جیسے کہ ہم میں سے اکثریت لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ جمعرات والے دن روحیں جو ہیں وہ اپنے گھر پر آتی ہیں۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ روحوں کی دو ہی جگہیں، دو ہی ٹھکانے ہیں۔ اگر وہ نیک ہے تو علیین ہے اس کا مقام، اور اگر وہ بد ہے تو سجیین ہے اس کا مقام۔ تو جیسی روح ہے اس کو اس کے مقام پہ پہنچا دیا جاتا ہے، اس کو بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑا جاتا۔ پھر فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ،
اور البتہ ہم ضرور آزمائش کریں گے تمہاری بشیء ساتھ چند چیزوں کے، من الخوفی خوف سے، والجوع اور بھوک سے، ونقص من الاموال اور مالوں کی کمی سے، والانفس اور جانوں سے، والثمرات اور میووں سے، وبشر الصابرین اور بشارت دو صبر کرنے والوں کو، یعنی جو لوگ ان آزمائشوں کے اوپر پورا اتریں اور صبر کریں ان کے لیے بشارت ہے۔ کیونکہ صبر جو ہے وہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اسی لیے آگے پھر آ رہا ہے کہ الذین وہ لوگ اذا اصابتہم جب پہنچتی ہے ان کو مصیبتن کوئی مصیبت، قالو وہ کہتے ہیں انا للہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یعنی جب ان کو کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کے اوپر وہ شور شرابہ یا واویلا کرنے کے بجائے کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہم لوٹ کر جانے والے ہیں۔ کیونکہ جب آپ یہ لفظ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی پریشانی اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، اور جب کوئی اس لفظ کو دل کے ساتھ کہتا ہے تو وہ بڑا ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، کیونکہ ساری ٹینشن ہی ختم ہو جاتی ہے کہ جب دنیا کے اندر رہنا نہیں ہے تو غم کس چیز کا۔ تو اسی وجہ سے یہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اسی طرح حدیث میں یہ بھی ہے کہ نقصان کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کے ساتھ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا یہ بھی پڑھنا چاہیے، اس کی بھی بہت فضیلت ہے۔ جیسا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ان کے خاوند کا انتقال ہوا تو اس موقع پر انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کے ساتھ اسی دعا کو پڑھا۔ تو جب انہوں نے اس دعا کو پڑھا تو چونکہ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہم اجرنی اے اللہ تعالیٰ بدلہ دے مجھے فی مصیبتی میری مصیبت میں، واخلف لی اور لوٹا دے مجھے خیرا منہا اس سے بہتر۔ یعنی اگر آپ اس کے ترجمے پہ غور کریں تو اس کے ترجمے کے اندر ایک طرح سے دعا پائی جاتی ہے کہ اس مصیبت پہ یا یہ جو غم صدمہ مجھے پہنچا اس سے تو مجھے بہت اچھا دے، اس کا جو بدلہ ہے وہ مجھے بہت اچھا دے۔ تو فرماتی ہیں جب میں نے یہ دعا پڑھی تو پھر میرا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، یعنی کہ ابو سلمہ سے بہتر خاوند ان کو عطا ہوئے۔ پھر آگے مزید کچھ انعامات کا ذکر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ فرمایا اولئک علیہم یہی لوگ ہیں جن پر صلوات نوازشیں ہیں من ربہم ان کے رب کی، ورحمت اور رحمت، واولئک هم المہتدون اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی جن لوگوں نے صبر کیا ان کے لیے صلوات ہے۔ صلوات کا مطلب ہے نوازشیں، برکتیں۔ پھر فرمایا ورحمت اور رحمت ہے، واولئک هم المہتدون اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی یہ تین طرح کے انعامات ہیں صبر کرنے والوں کے لیے۔ پھر کہا جا رہا ہے ان الصفا بے شک صفا والمروۃ اور مروہ من شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ فمن حج البیت تو جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا، او اعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ تو نہیں ہے کوئی گناہ اس پر، ان یطوف بہما کہ وہ طواف کرے ان دونوں کا، ومن تطوع اور جو کوئی خوشی سے کرے، خیرن نیکی، فإن اللہ تو بے شک اللہ شاکرن قدردان ہے، علیم علم والا ہے۔ اب یہاں پہ اس آیت کے اندر شعائر اللہ جو ہے، شعائر شعیرتن کی جمع ہے جس کے معنی ہوتے ہیں علامات، نشانیاں۔ یہاں حج کے مناسک مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں، اور پھر اسی طرح صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا حج کا ایک رکن ہے۔ لیکن قرآن کے یہ الفاظ
کہ فلا جناح علیہ کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ان یطوف بہما کہ وہ طواف کرے ان دونوں کا۔ ان الفاظ سے بعض صحابہ اکرام کو یہ شبہ ہوا کہ شاید یہ ضروری نہیں ہے، چنانچہ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں یہ بات آئی تو انہوں نے فرمایا اگر اس کا یہ مطلب ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ یوں فرماتا فلا جناح علیہ الا یطوف بہما، اگر ان کا طواف نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں۔ پھر اس کی شان نزول بیان فرمایا کہ انصار قبول اسلام سے قبل منات الطاغیہ بت کے نام کا تلبیہ پکارتے، جس کی وہ مشلل پہاڑی پر عبادت کرتے تھے، اور پھر مکہ پہنچ کر ایسے لوگ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کو گناہ سمجھتے تھے۔ مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو یہ آیت نازل ہوئی جس میں کہا گیا کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی گناہ نہیں ہے، اور بعض حضرات نے اس کا پس منظر اس طرح بیان فرمایا ہے کہ جاہلیت میں مشرکوں نے صفا پہاڑی پر ایک بت اصاف نام کا اور مروہ پہاڑی پر نائلہ نام کا بت رکھا ہوا تھا، جنہیں وہ سعی کے دوران بوسہ دیتے یا استلام کرتے تھے۔ جب لوگ مسلمان ہوئے تو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ صفا مروہ کے درمیان سعی تو شاید گناہ ہو، کیونکہ اسلام سے قبل دو بتوں کی وجہ سے سعی کرتے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے اس وہم کو دور فرمایا۔ اب یہ سعی ضروری ہے جس کا آغاز صفا سے ہوتا ہے اور خاتمہ مروہ پر ہوتا ہے۔ پھر مزید فرمایا ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا جو نازل کیا ہم نے، من البینات بینات یعنی کہ روشن نشانیاں، والہدا اور ہدایت، من بعدی بعد اس کے، ما بیناہ جو بیان کیا ہم نے اس کو، للناسی لوگوں کے لیے، فی الکتاب کتاب میں۔ اب یہاں للناس سے مراد یہودی ہیں، اور فی الکتاب یعنی کہ الکتاب جو ہے، الکتاب سے مراد یہاں پر تورات ہے، کیونکہ تورات کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود بھی بہت ساری نشانیاں موجود تھیں، اور ان کو یہ کہا گیا تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں ہیں وہ لوگوں کو بتائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائیں، لیکن انہوں نے ان نشانیوں کو چھپایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا۔ تو پہلے نمبر پر تو یہودی ہیں اس سے مراد، اور دوسرے نمبر پر ہر وہ شخص جو کتاب اللہ کو چھپانے کا جرم کرے۔ تو اسی لیے یہاں کہا گیا کہ اولئک یلعنہم اللہ، یہی لوگ ہیں کہ لعنت کرتا ہے ان پر اللہ اللہ، ویلعنہم اور لعنت کرتے ہیں ان پر اللاعنون لعنت کرنے والے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں اپنی کتاب میں نازل فرمائی ہیں ان کو چھپانا اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے علاوہ دیگر لعنت کرنے والے بھی اس پر لعنت کرتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث کے اندر بھی ہے کہ من سئل عن علم فکتمہ الجم یوم القیامت بلجام من النار، یعنی کہ جس شخص سے کوئی ایسی بات پوچھی گئی جس کا اس کو علم تھا اور اس نے اسے چھپایا تو قیامت والے دن آگ کی لگام اس کے منہ میں دی جائے گی۔ تو یعنی کہ کتاب اللہ کا علم خاص طور سے چھپانا جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے۔ پھر فرمایا الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا اور اصلاح کی، وبینوا اور بیان کیا، فاولئک اتوب علیہم تو یہی لوگ ہیں مہربان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان پر، وانا التواب الرحیم اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہوں۔ یعنی کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے اس جرم پہ معافی مانگ لی، توبہ کر لی اور پھر اپنے عمل کو درست کر دیا، یعنی کہ جو انہوں نے چھپایا تھا اس کو بیان کرنے لگے اور اس چیز کو چھوڑ دیا، تو ایسے ہی لوگوں کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والے، بہت رحم کرنے والے ہیں۔
پھر فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور وہ مر گئے، وہم کفار اور وہ کافر ہوں، اولئک علیہم ایسے ہی لوگ ہیں جن پر لعنت اللہ لعنت ہے اللہ کی، والملائکتی اور فرشتوں کی، والناس اور لوگوں کی، اجمعین سب کے سب کی، یعنی کہ جو لوگ کفر کی حالت میں مر جائیں، یعنی کہ جن کا کفر کھلم کھلا ہو، واضح کفر ہو اور سب کو پتہ ہو کہ وہ کفر کی حالت میں مرے ہیں، تو ایسے لوگوں کے اوپر لعنت کرنا جائز ہے۔ اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ پھر فرمایا کہ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب عذاب، ولا ہم ینظرون اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی، یعنی کہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ عذاب سے کچھ ٹائم کا چھٹکارا پا لیں یا ان کو کسی طرح کی کوئی مہلت دے دی جائے کہ کسی طرح کوئی تخفیف ہو جائے، کوئی تھوڑے ٹائم کا ان کو ریلیکس دے دیا جائے، نہیں، وہ عذاب مسلسل رہے گا اور ایک ہی حالت میں رہے گا۔ پھر فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اور الہ تمہارا الہ ہے ایک، لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی الہ سوائے اس کے، الرحمن الرحیم وہ بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کفار کی بات ہونے کے بعد دوبارہ توحید کی بات کی جا رہی ہے کہ الہ جو ہے وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، اور پھر اس کے دو صفاتی نام ہیں، الرحمن اور رحیم، یعنی وہ بہت رحم کرنے والا بھی ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے، یعنی اس کا رحم جو ہے وہ دنیا میں بھی ہے لوگوں پر اور آخرت میں پھر ہوگا خاص لوگوں پر۔ تو اسی کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان خاص لوگوں میں شامل فرمائے جن پر اللہ تعالیٰ کا رحم ہوگا قیامت والے دن بھی، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔